میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہاں کچھ قاعدے قانون تھے جو میرے ابا نے بنا رکھے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور اکلوتا بھائی جو ہم سب بہنوں سے چھوٹا تھا، اور ابا اما نے شاید اسی کے انتظار میں ہم بیٹیوں کو پیدا کیا تھا۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی اور 2 چھوٹی تھیں، مگر ابا کی نظر میں سب ایک برابر ہی تھیں۔ یہاں کوئی لاڈلا یا پیارا نہیں تھا سوائے میرے بھائی کے۔ وہ تو ابا کی جان اور اماں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی ابا نے ایک ساتھ شادی کر دی تھی۔ ان کی شادیوں کو 1 سال ہو چکا تھا، اور دونوں کے پاس اب ایک ایک بیٹا تھا، اور دونوں ہی اپنے گھر میں خوش تھیں۔ ہم ساری بہنوں میں سے کسی نے بھی پرائمری سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ہاں، لیکن سلائی کڑھائی کے کورس اماں سب کو کروا رہی تھی۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادیوں کے بعد اب میں اور مجھ سے چھوٹی والی بہن ایک ساتھ سلائی سینٹر جاتی تھی، جو ہماری گلی سے 2 گلی آگے تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی، لیکن میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے جو مجھے کسی صورت پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ویسے تو میں نے بھی 5 جماعتیں ہی پاس کی تھی، لیکن میری اردو لکھنے پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پر اماں کہتی تھی کہ انسان اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائے تو اچھا رہتا ہے، اس لیے ہم سب بہنوں کو بنیادی تعلیم دلوا دی گئی تھی۔ ویسے بھی بقول ابا کے بیٹیوں کو گھرداری کرنی ہوتی ہے، اس لیے انہیں گھریلو کاموں میں ماہر ہونا چاہیے، اور اب میں اور میری باقی بہنیں گھرداری میں ماہر ہونے کی تیاری میں تھی۔ ابا مولوی بھی تھے، اور ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی جو ہمارے محلے سے کچھ دور تھی۔ ابا کی دکان کے سامان میں ردی بھی آیا کرتی تھی، جس میں رسالے وغیرہ نکال لیتی تھی، اور رات کو ابا سے چوری چھپے پڑھا کرتی تھی۔ مجھے کہانیاں پڑھ پڑھ کر کہانیوں جیسی زندگی جینے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں خوبصورت سے کپڑے پہنے، لمبی سی چوٹی بنا کر اپنے گھر کے بڑے سے صحن میں بیٹھی چاند کو تکتی رہوں، اور اسی چاند کو دیکھ کر اپنے محبوب کے تصور میں کھو جاؤں۔ مگر یہاں تو خوبصورت کپڑے تھے، نہ بڑا سارا صحن۔ ہمارے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں تو چاند دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ چاند سے ملاقات کے لیے چھت پر جانا پڑتا تھا، اور چھت پر جانے پر ابا نے پابندی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ اوپر 4 دیواری نہیں تھی، اس لیے لڑکیاں بے پردگی کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتی تھیں۔ ہم چاروں بہنیں برقع پہنا کرتی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن 12 سال کی تھی، اور بس جلد ہی وہ بھی ہماری طرح برقع پہننے والی تھی۔ ابا ہمیں بازار تک نہیں جانے دیتے تھے۔ عید وغیرہ پہ ہمارا ایک ایک جوڑا اماں ہی لایا کرتی تھی، اور ہمیں چوڑیاں تک پہننے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ابا کہتے تھے یہ سب شوق کنواری لڑکیوں پر نہیں جچتے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم بہنوں نے عید پر چوڑیاں پہنی ہوں۔ جب میری بہنوں کی شادی ہوئی تب کہیں جا کر انہوں نے بننا سنورنا شروع کیا۔ ایک روز میں اور میری بہن سلائی سینٹر جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا رستے میں کھڑا ہمیں گھور رہا ہے، اور پھر جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس نے ہمارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکا روزانہ ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا اور پھر پیچھا کرنے لگ جاتا۔ میں اور میری بہن عبایا پہنتے تھے، کبھی کسی سے راستے میں بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا۔ ایک روز تو اس نے حد ہی کر دی، جب راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ میرے کندھے سے لٹکے ہوئے بیگ پر رکھ کر فوراً بھاگ گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ تو شکر ہے اس گلی میں کوئی موجود نہیں ہوتا، اور اس وقت دوپہر کے 3 بجے عموماً وہ گلی خالی ہوتی تھی۔ اس کے وہاں سے بھاگنے کے بعد میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور بیگ میں ڈال لیا تاکہ وہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ میری بہن بھی اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے منع کیا کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ سلائی سینٹر سے واپس آ کر میں نے سب کے سونے کے بعد وہ خط پڑھا۔ اس میں لڑکے نے اپنا نام عابد لکھا ہوا تھا، اور لکھا تھا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے میرا نام بھی معلوم تھا۔ میں سخت حیران اور پریشان ہو گئی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا، اور مجھے اس نے کہاں دیکھا جو پسند کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے فٹافٹ وہ خط پھاڑ کر کچرے میں ڈال دیا۔ اگلے 2 دن تک وہ پیچھا کرتا رہا۔ شاید
میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ہم تو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتے تھے۔ ایسے کاموں کی جرت تو ہمارے اندر بر کے بھی نہیں پیدا ہو سکتی تھی، مگر وہ بھی ارادوں کا پکا معلوم ہوتا تھا۔ اس بات کے 5-6 دن بعد اس نے دوبارہ ایک خط میرے سامنے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ کر دور جا کھڑا ہوا۔ میری بہن نے وہ خط اٹھایا اور مجھے تھما دیا۔ پہلے کی طرح گھر جا کر رات کو سب کے سونے کے بعد میں نے خط پڑھا تو اس نے کھل کر اظہار محبت کیا ہوا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسے خط کا جواب دوں، ورنہ وہ میرا راستہ روک کر جواب لے گا۔ یہ پڑھ کر میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا۔ اس ڈر سے میں نے اسے خط کا جواب لکھ دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ سب یہیں ختم کر دے، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے روزانہ بنا کسی ناغے کے رستے میں کھڑے ہونے کی شاید قسم کھا رکھی تھی۔ اسی طرح پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اب ہمارے سلائی کورس کا آخری مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مجھے راستے میں کھڑا ہوا نظر نہیں آیا تو میری نظریں سے تلاش کرنے لگی، اور پھر اگلے 2 دن وہ کہیں نظر نہ آیا تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میری بہن نے کہا، شکر ادا کرو، اس نے ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ابا کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی اور ہم سب کا گھر سے نکلنا بھی بند ہو جاتا۔ مگر میری بہن کو میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے موجود نہ پا کر میرا اپنا دل کس حال میں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں سے سامنے آ جائے۔ بس اگلے دن وہ واقعی سامنے آ گیا۔ اس کی کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور پہلے سے کمزور اور اداس لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے خط میرے قدموں میں پھینکا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی فٹافٹ وہ خط اٹھا کر بیگ میں ڈال لیا۔ میری بہن نے مجھے منع کیا کہ ان کاموں میں مت پڑو، مگر میرا دل اب کچھ سمجھنے اور سننے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ میں نے گھر آنے کے بعد وہ خط پڑھا اور میں رونے لگ گئی۔ عابد نے میرے جواب نہ دینے کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر شکر ہے وہ بچ گیا، اور اس نے خط میں لکھا تھا کہ کل آخری مرتبہ وہ میرے جواب کا انتظار کرے گا۔ اگر میں نے جواب نہ دیا تو وہ دوبارہ اپنی جان لے لے گا۔ میں نے اس کا وہ خط بھی پھاڑ کے پھینک دیا اور جواب لکھ کر بیگ میں ڈال دیا۔ اگلے دن سینٹر جاتے ہوئے وہ جواب اس کے پاس پھینک کر ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے اپنی بہن کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں خط پھینکا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مزید 2-3 دن تک چلا، کیونکہ بہن کی موجودگی میں یہ سب چلتے رہنا بہت مشکل تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب ابا کے ڈر کی وجہ سے ان کو یہ سب بتا دے۔ تیسرے دن اس نے مجھے خط میں لکھا کہ کل کسی طرح بہن کو گھر چھوڑ آنا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ میری بہن کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس دن وہ سینٹر نہیں جا سکی۔ مجھے اکیلے جانے کا موقع مل گیا، اور اسی دن عابد نے مجھے ایک موبائل فون دیا۔ میں نے اسے لاکھ منع کیا کہ ہمارے 3 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں موبائل فون استعمال کرنا ناممکن تھا، پر وہ نہیں مانا اور فون مجھے تھما کر چلا گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے موبائل اپنے بیگ میں ڈالا اور گھر آنے کے بعد جب سب سو گئے تو اسٹور روم میں جا کر فون نکالا۔ اس میں ایک نمبر عابد کے نام سے سیو تھا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ کال پر بات نہیں کر سکتی ورنہ پکڑی جاؤں گی۔ پھر آدھے گھنٹے تک عابد سے میسج پر بات کرتی رہی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے اور ان کا اپنا کاروبار ہے۔ اس نے مجھے سینٹر کے راستے میں آتے جاتے دیکھا تھا، بلکہ بنا میرا چہرہ دیکھے وہ مجھ سے دیوانہ وار محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ چند دن مزید ہیں سینٹر کے، پھر کورس پورا ہو جائے گا اور میرا گھر سے نکلنے کا بہانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عابد نے جواب دیا کہ وہ جلدی مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ میں سوچنے لگی کہ ابھی تو میں 15 سال کی ہوں اور ابا میری شادی کم سے کم 18 سال کا ہونے کے بعد ہی کریں گے، اور کیا ابا مان جائیں گے میری پسند سے شادی کرنے پر؟ مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں معلوم تھے، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ میں بھی عابد سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ ہر وقت اسے ہی سوچتی رہتی، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا تو عابد کو کیسے دیکھ سکوں گی۔ پھر جب میرے سلائی سینٹر کا آخری ہفتہ تھا، عابد نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر سکتی ہوں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ سکیں گے۔ میں نے بھی سوچا
کہ ویسے تو ابا ہرگز نہیں مانیں گے اور ابھی بہت سال پڑے ہیں، کیا پتا ابا اس دوران کہیں اور میرا رشتہ طے کر دیں۔ مجھے یہ بات کسی قیمت پر منظور نہ تھی۔ میں نے عابد کی بات مان لی اور سینٹر کا جو آخری دن تھا اسی دن بھاگنے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس دن میں نے سلائی والے بیگ میں سے سامان نکال کر اپنے 2 جوڑے اس میں رکھے اور بہن کے ساتھ سینٹر چلی گئی، مگر چھٹی ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی واش روم کے بہانے سے باہر کی طرف آئی اور باہر آ کر چوکیدار سے طبیعت خراب کا بہانہ کر کے گھر جانے کا کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ گلی کی نکڑ پر عابد بائک لے کر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور پھر ہم جلدی سے بائک پر وہاں سے نکل گئے اور سیدھا بس اڈے پہنچ گئے۔ عابد نے مجھے بس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے پوچھا کہ ہم بس میں کہاں جا رہے ہیں، کیا وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ دوسرے شہر جا کر نکاح کریں گے، وہاں میرے دوستوں نے انتظام کر رکھا ہے، نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ میں اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے بس پر سوار ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، بس اپنی منزل پر رواں دواں تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب تک تو میری بہن نے گھر جا کر ابا اماں کو میرے غائب ہونے کی اطلاع دے دی ہوگی اور جانے وہاں کیا گہرام مچا ہوا ہوگا، مگر اب یہ سب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ان سوچوں کو جھٹک کر آنے والی خوبصورت زندگی کے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیے۔ 6-7 گھنٹوں بعد ایک شہر کے بس اسٹاپ پر بس رکی تو وہاں عابد نے مجھے اترنے کا کہا اور پھر ہم رکشے میں بیٹھ کر ایک گھر میں چلے گئے۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد 2 عورتیں آئیں اور ان کے ساتھ کچھ آدمی بھی تھے۔ عابد نے کہا کہ وہ قاضی کو لے کر آتا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ وہاں نہیں آیا تو میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھنا چاہا، مگر کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد مزید 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عابد مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں دل کو تسلیاں دینے لگ گئی، مگر پھر میری ساری تسلیاں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ جب دروازہ کھلا تو وہی 2 عورتیں موجود تھیں، مگر اب ان کے حلیے بدلے ہوئے تھے اور وہ آپس میں آنکھوں کے اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عابد کہاں ہے تو وہ ہنسنے لگی۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ عابد نہیں بلکہ ان کا دلال ہے، جو لڑکیوں کو دھوکہ دے کر انہیں بیچنے کے لیے ہمارے پاس لاتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھ پر یہ انکشاف بہت بھاری تھا کہ عابد میرے شہر یا محلے کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ جانے وہ کون تھا جس کے دھوکے میں پھنس گئی تھی میں، اور اب سوائے پچھتانے کے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ دونوں عورتیں کون تھی مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا عابد تمہیں ہمارے پاس بیچ چکا ہے اور اب ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گئی۔ مجھے کچھ پتا نہیں چلا وہ کون سی جگہ تھی۔ جب میری آنکھوں سے پٹی اتاری تو میں ایک بہت بڑے بنگلے کے بیرونی حصے میں کھڑی تھی۔ وہاں سے وہ لوگ مجھے پیچھے کے راستے سے سیڑھیاں چڑھا کر ایک کمرے میں لے گئے اور کہا کہ آج سے یہیں رہو گی، اگر بھاگنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا باہر کی دنیا بڑی ظالم ہے، تمہیں نوچ کھائے گی۔ میں ان کی باتوں سے خوفزدہ ہو گئی اور سوچا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ جیسے عابد نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا، ایسے تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ ایک عورت اندر آئی۔ اس نے مجھے ایک جوڑا پہننے کے لیے دیا اور کہا کہ نہا دھو کر سو جاؤ۔ میں نہا کر نکلی تو کمرے میں کھانا پڑا تھا، وہ میں نے کھایا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، مگر یہاں روشنی بہت کم تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں صرف ایک لائٹ جل رہی تھی اور پورے کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی، وہ بھی مکمل طور پر بند کی ہوئی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کمرے کے اندر باہر سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے پتہ نہیں باہر کی دنیا ہی ویران ہو گئی ہو۔ میں کمرے کا جائزہ لے کر لیٹ گئی۔ بہت نرم بستر تھا، مجھے فوراً نیند آ گئی۔ جب میں بھرپور نیند لے کر اٹھی تو کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دن کا وقت ہے یا رات ہو گئی ہے، کیونکہ ہر وقت کمرے کا ماحول ایک جیسا رہتا تھا۔ میں ابھی جاگی تھی تو ایک عورت کمرے میں آئی، اس نے مجھے کھانا دیا
اور کہا کہ اب رات ہو گئی ہے، آرام کرو۔ میں بڑی پریشان تھی کہ کس قید میں پھنس گئی ہوں، ابھی تو سو کر اٹھی ہوں، پھر کیسے سوؤں گی؟ مگر میں نے کھانا کھایا تو کچھ دیر تک مجھے نیند آ گئی۔ کئی گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے جسم میں عجیب سا درد محسوس ہونے لگا۔ اس وقت بھی کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، جو کہ کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے بلب کی تھی۔ میں نے اٹھ کر دوسری لائٹ جلانے کی کوشش کی، مگر مجھے کمرے کی کسی دیوار پر سوئچ بورڈ نہیں ملا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیسی جگہ ہے، پر اب میں پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھی۔ میں خاموش ہو کر ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی عورت اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، یعنی کہ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس نے مجھے ناشتہ دیا اور خود خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرہ بالکل بند ہونے کی وجہ سے میرے اعصاب جواب دے دیتے ہیں اور میں سو جاتی ہوں۔ اب کی بار جب سو کر اٹھی تو میرے جسم میں پہلے سے زیادہ درد تھا، اور جب نہانے کے لیے واش روم گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم پر ہلکے ہلکے سے نشان بنے ہوئے تھے، خاص طور پر بازوؤں پر زیادہ نشان تھے۔ مجھے یہ سب ماجرا بالکل سمجھ نہیں آیا۔ میں اب بیٹھی ہوئی اس عورت کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ کافی دیر تک نہیں آئی۔ آخر بہت دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اور پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ اس نے کہا کہ نہا دھو کر کپڑے پہن لو اور کھانا کھا لو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کون سی جگہ ہے، مگر اس عورت نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ وہ جب کمرے کا دروازہ کھولتی تھی تو میں نے نوٹ کیا باہر سے بھی کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کمرہ کسی تہہ خانے یا پھر ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کمرے کے باہر بھی ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ میں اب بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ مجھے اماں ابا اور میرے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ کاش میں وہ قدم نہ اٹھاتی اور نہ یہاں تک پہنچتی۔ روتے ہوئے میں نے کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ یہ سلسلہ اب روز کا تھا۔ مجھے دن کی خبر ہوتی نہ رات کا پتہ چلتا، بس ہر وقت آلودگی سی سوار رہتی۔ مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ رات کو وہ عورت میرے کمرے میں آتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہوتا ہے، لیکن مجھے نیند کے غلبے میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میرا دماغ پوری طرح سو جاتا تھا، بلکہ مجھے کسی کسی دن واضح طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کمرے میں 2 کے بجائے 3 لوگ موجود ہیں، اور دوسرے دن میرے جسم پہ پہلے سے گہرے نشان ہوتے تھے۔ جانے کتنے دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج کھانا آیا تو کھانا نہیں کھاؤں گی اور نیند کا ناٹک کر کے دیکھوں گی کہ میرے سونے کے بعد کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ پھر اس رات میں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ عورت کھانا دے کر گئی تو میں نے وہ کھانا اٹھا کر الماری کے پیچھے چھپا دیا اور کچھ ٹرے میں ہی چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے اٹھا کر لے گئی اور مجھے سونے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے اور ساتھ ہی عجیب سی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ مجھے لگا وہی عورت آئی ہے کمرے میں، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ لوگ کمرے میں میرے بیڈ کے پاس آ کر رک گئے، اور پھر جو اس عورت نے کہا وہ سن کر میری روح لرز گئی۔ وہ کہنے لگی، یہ لڑکی ہے بابا، اور یہ 15-16 سال کی ہے۔ اسی پر عمل کر کے ہم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بابا کی آواز آئی، کس کے لیے عمل کرنا ہے؟ اس عورت نے کہا، وہ جو اپنے کوٹھے پر گوری بائی ہے اسی کے لیے کرنا ہے، تاکہ وہ ایسے ہی جوان اور خوبصورت رہے، کیونکہ بابا جی آپ ہی نے کہا تھا کہ عمل کسی ایسی لڑکی پر ہوگا جو 15-16 سال کی ہوگی۔ بابا نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے میرے شاگرد نے بتایا ہے جو اتنے دن سے یہاں آ کر عمل کر رہا تھا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بابا نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور میں سکتے کے عالم میں لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کسی کوٹھے پر ہوں، اور یہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو مجھ پر عمل کر کے کسی اور کو جوان رکھنا چاہتے تھے۔ پھر عمل پورا ہو گیا تو بابا نے میرا نام پکارا، جسے سن کر میری روح ایک بار پھر لرز گئی۔ بابا نے کہا، آج سے یہ لڑکی امیرہ بائی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کمرے سے چلے گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں پوری رات روتی رہی۔ اگلے دن بھی میں رو رہی تھی۔ جب کھانا دینے والی عورت میرے کمرے میں آئی
اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے بھاگنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے یہاں سے نکال دو تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے موقع دے کر یہاں سے نکال دے گی، اور وہ ایسا اس لیے کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ خود بھی ایسے ہی کسی سے دھوکہ کھا کر یہاں پہنچی تھی، اور اب وہ میری مدد کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتی ہے۔ اسے کہا کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں چپ چاپ کرنے دو، کسی کے کسی طرح کے عمل سے کچھ نہیں ہوگا، مگر کچھ بولو گی یا احتجاج کرو گی تو یہ لوگ بھی تمہیں ناچنے گانے پر لگا دیں گے۔ ابھی تم کچھ ہفتے محفوظ ہو جب تک عمل چل رہا ہے۔ میں اس کی ساری باتیں سمجھ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ عمل چلتا رہا، اور یہ عورت جب مجھے کھانا دینے آتی مجھ سے تھوڑی بہت بات کر لیا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے میرے ابا کا فون نمبر لیا اور اپنے ٹھکانے پر جا کر ابا سے بات کی۔ اس نے ابا سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو کسی نے اغوا کر کے کوٹھے پر پہنچا دیا ہے، اور وہاں وہ اب تک بالکل محفوظ ہے۔ میں جلدی اسے یہاں سے نکال کر آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ یہ سن کر ابا رونے لگے اور کہنے لگے کہ بہن جلدی کرنا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ ساری بات مجھے بتائی تو میں اس کے گلے سے لگ کر رو پڑی، کیونکہ اس نے ابا اور میرے گھر والوں کے سامنے جھوٹ بول کر میرا بھرم قائم کر دیا تھا۔ اس بات کے ایک ہفتے بعد ایک دن وہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے کھانا دینے کے بہانے کہنے لگی کہ آج رات 11 بجے تیار رہنا، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ آج یہاں بہت بڑا پروگرام ہے اور سب کے سب وہیں مصروف رہیں گے، تب میں پچھلے رستے سے تمہیں نکال کر لے جاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس عورت کی بات کے مطابق میرے کمرے میں رات تک کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنی چادر اپنے پاس سنبھال رکھ لی، اور جیسے ہی 11 بجے رضیہ بائی آئی تو مجھے چپکے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ ہم چپکے سے ایک پتلی گلی سے نکل رہے تھے۔ رضیہ بائی سارے راستے اچھی طرح جانتی تھی، جن پر آج کوئی خطرہ نہیں تھا، اور پھر پتہ نہیں کن کن پتلی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم مین روڈ پر آ گئے۔ اتنے دن بعد مجھے تازہ ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور رضیہ بائی سے پوچھا کہ مجھے میرے گھر بھیج کر وہ کہاں جائیں گی۔ ایک دکھ بھری مسکان ان کے چہرے پر آ گئی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ پھر ہم بس میں بیٹھ گئے اور بس ساری رات چلتی رہی۔ آخرکار میرا شہر آ گیا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اس طرح ہم گھر پہنچ گئے۔ اماں ابا بہت روئے، مجھ سے مل کر اور شکر ادا کرنے لگے کہ میں عزت کے ساتھ گھر پہنچ گئی ہوں۔ میں نے اماں ابا کو بتایا کہ کس طرح رضیہ بائی نے میری مدد کی، اور اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابا نے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو رضیہ بیوی کہا، اور یہ بھی کہا کہ آج سے آپ میری بہن ہیں، اس لیے سکون سے اپنے بھائی کے گھر رہیں۔ رضیہ خالہ یہ سن کر خوشی سے رو پڑی، مگر یہ سب ہونے کے بعد جان چکی تھی کہ ایک عورت کی کیا حد ہے اور وہ کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔